مال کی ایک 4 آزمائشیں ہیں. 4 آزمائشیں کیا ہیں؟ 4 قسم کے لوگوں کو 4 ڈیفرنٹ آزمائشیں ہیں. نعمتیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر اس کی آزمائش ہے کہ یہ کفر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے یا پھر شکر کرتا ہے. دوسرا قسم کا انسان نعمتیں دے کر اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، پھر اس کی آزمائش کیا ہے؟ یہ صبر کرتا ہے، تحمل کرتا ہے یا پھر نافرمانی کرنے لگتا ہے، گناہ کی طرف ملوث ہونے لگتا ہے. تیسرے قسم کا انسان نعمتیں نہ ملنا، نعمتیں نہیں دیتے اس کو، پھر اس کی آزمائش کیا ہے؟ اس کی نظر اٹھتی ہے دوسرے لوگوں کی طرف. جیسے پیچھے آیت میں کیا بتایا گیا؟ نظر اٹھا کر بھی مت دیکھو ان لوگوں کی طرف جس کو میں نے دنیا دے رکھی ہے. تو تمہاری نظر اٹھتی ہے ان کی طرف، یا تم جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں شکر گزار ہوتے ہو، اس میں قناعت اختیار کرتے ہو. یہ آزمائش. یا پھر تم ٹھنڈی آہیں بھرتے ہو لوگوں کو دیکھ دیکھ کر، ہائے کتنا اچھا مکان ملا ہے، ہائے کتنی اچھی بڑی گاڑی ملی ہے، ٹھنڈی آہیں بھرتے ہو، ارے واہ ماشاءاللہ اس کا کتنا اچھا بینک بیلنس ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنی اس کی صلاحیتیں ہیں. تو یہ ساری نعمتوں کو دیکھ کر، یہ ساری دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتے ہو، یا پھر جتنا تمہارے پاس ہے اس میں قناعت اختیار کر. اور رب نے کہا نا جو اگر تمہیں چاہیے تو یہ 3 چیزوں کی تم طلب کر سکتے ہو. کوئی علم حاصل کر رہا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے، دین کا علم. بعض نے کہا کہ دنیا کا ہر علم، اس میں دین انوالو کر کے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہو، اس کے بارے میں آپ خواہش کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی علم دیتا میں بھی محنت کرتی، میں بھی لوگوں تک پہنچاتی. مال کے بارے میں، اولاد ہے کسی کی تو وہ بھی خواہش کر سکتی. یہ 3 لوگوں کو 3 قسم کی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی میں بتا دیا کہ تم اچھائی کی طرف جاتے ہو یا پھر برائی کی طرف جاتے. اور مال کا فلسفہ کیا اللہ تعالیٰ نے دیا کیوں ہے مال، جس کا ذکر سورہ انعام آیت 53 میں بتایا گیا کہ ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ لِبَعْدٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالِمٍ بِالشَّاكِرِينَ. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کی آزمائش کی ہے. سمجھ آ رہی؟ مال کیوں دیا ہے؟ کسی کو دیا، کسی کو روک دیا. کیوں؟ ایک کے مال سے دوسرے کو ہیلپ ہونا. جس کو مال ملا ہے یعنی اس کو ایک شرف ہے. دیکھیں مال دے کر اب اس کو ٹیسٹ کیا ہے کہ تم اس جو حقوق ہے تمہارے اوپر ان تک پہنچاتے ہو کہ نہیں پہنچاتے ہو، ان کو دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے چاہے تو اپنے خود سے دے سکتے نا، لیکن بعض لوگوں کو اس کا ذمہ دار بنایا، تم دو. دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کی آزمائش کی ہے. جو دولت مند ہے وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے ہم میں سے فضل کیا ہے. اس کے خلاف جس کو دولت ملی ہے وہ کیا سمجھنے لگتا ہے؟ غرور میں، تکبر میں کیا سمجھنے لگتا ہے؟ تکبر آ جاتا ہے. پھر جو غریب کو کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر اس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. تکبر کی یہی چیز ہے نا، بطر الحق یعنی حق کا انکار کرنا، اور غمت الناس یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو مال ملنے پر لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ نہیں ہے فلسفہ. فلسفہ کیا ہے؟ تمہیں ملا ہے تم دوسروں کو خرچ کرو، دوسروں پہ خرچ کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے خرچ کروا رہا ہے تو اس کو سمجھیے ایک ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے دے رہا ہے. تو مالدار کا غریب کو حقیر سمجھنا یہ اس مالدار کے لیے تکبر کی آزمائش ہے. اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے نا، ہر دور میں لوگ دنیا کے ملنے پر ہی اپنی ویلیو سمجھتے ہیں، یا پھر اپنی ویلیو سمجھتے ہیں، یا پھر جو غریب ہے جس کو دنیا نہیں ملی ہے وہ سمجھتا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کو مال ملا ہے اس کی حیثیت ہے نہیں ہے. آج بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا دماغ یا پھر عزت کس کے لیے ہوتی ہے؟ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے. جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کو الگ طریقے سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس کو کچھ اور طریقے سے فیل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. تو یہ مطلب کیا ہے؟ اب اس کی بھی آزمائش ہے، مالدار کی، غریب کی بھی آزمائش ہے. اب جو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اس کی بھی آزمائش ہے. تمہیں کس نے کہا کہ ڈیفرینشیٹ کرو؟ اس کو ڈیفرینشیٹ کرو، اس کو ڈیفرینشیٹ کرو. کیوں یہ سب چیزیں کیوں کرتے ہیں؟
ہم نے اس جو آزمائش ہے اس کو آزمائش کے طور پر نہیں لیا، فتنے کو فتنے کے طور پر نہیں لیا ہے، نہیں ہے۔ بیسٹ اس کا ایگزامپل آپ کورونا سے ہی اس کو ٹیلی کر کے سمجھے۔ آج کے دور میں اب جو حالات چل رہا ہے اس حساب سے اس کو ٹیلی کر کے سمجھے، پھر ہمارے دلوں سے اس کے ہمارے دل تزکیہ کر لیں گے، صاف ہو جائیں گے اس کی محبت سے۔ سورہ نور آیت 37 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات ذکر کر کے فرمایا ہے، رجال لا تلہہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ جنہیں ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نہ نماز سے نہ زکوٰۃ سے، یہ لوگ قیامت کے دن سے ڈرنے والے ہیں۔ مال کما رہے، لیکن مال کماتے ہوئے تم اللہ کے ذکر سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، تمہیں وہ مال تمہارا کمانا اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتا، سمجھو کہ اس وقت تم مومن ہو۔ نہ ہی زکوٰۃ دینے سے تمہیں پیچھے ہٹا سکتا ہے، اس وقت سمجھو کہ تمہاری مال کی محبت غالب نہیں آئی، اور قیامت کے ڈرنے سے تمہیں روکتا نہیں ہے مال، تم ڈرتے ہی ہو مسلسل قیامت کی دوبارہ اٹھائے جانے پر، تو سمجھو کہ مال کی محبت تمہارے اوپر غالب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے کو سمجھنے والا بنائے، اس کی قباحت کو سمجھنے والا بنائے، اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے جیسے سورہ زخرف کی تفسیر میں پڑھا تھا، اس پہ ایک دفعہ نظر ڈالیں گے۔ کیا پڑھا تھا؟ جس کو دنیا ملی، مثال سے ہم نے سمجھا تھا کہ ایک طوطا اور ایک چوہیا، یس ٹھیک ہے، طوطے کو بھی پنجرے میں رکھا جاتا ہے، کیوں؟ پنجرے میں اس کو بھی رزق دیا جاتا ہے، چوہے کو بھی پنجرے میں رزق دیا جاتا ہے، اور پنجرہ کیا ہے؟ اس حدیث کو لے کے آئے، الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مطلب ہم قید خانے میں ہیں، ہمیں رزق دیا جا رہا ہے۔ تو طوطے کو محبت سے دیتا ہے اس کا مالک، چوہے کو پکڑنے کی غرض سے اس کو رزق دیتا ہے، ٹھیک ہے، چاہیے تمہیں رزق، لو، یہ لے، یہ لے، یہ لے اور لے، پھر ایک دن آتا ہے اس کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ محبت سے بعض کو رزق دیتے ہیں، خوش ہو کر، طوطے کی مثال کی طرح، اور جسے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں غصے سے، ناراضگی سے، تو چوہے کی طرح، لے اور لے اور لے، اور تو گیانی آ جائے تیرے اندر، اور تو حرام میں مبتلا ہو، اور میری نافرمانی کرتے چلے جا، ایک دن آئے گا پھر میں تجھے پکڑوں گا۔ تو چوہے کو پکڑا ہی جاتا ہے نا۔ تو یہاں پر بات یہ ہے کہ مال ملنے پر یا پھر نہ ملنے پر غرور نہ۔ سورہ زخرف آیت 33 سے 35 میں بتایا گیا کہ دنیا اللہ کی نظر میں کتنی حقیر چیز ہے، اس کو دیکھیں۔ ہم نے بہت اہمیت دیا ہوا ہے نا دنیا کو، دنیا کے مال کو، لیکن اللہ کی نظر میں کتنی حقیر ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کی نظر میں کتنی حقیر ہے دنیا، دیکھیں۔ اگر تمام لوگ کفر کی طرف جانے کا اندیشہ نہیں ہوتا، ہم نہ ماننے والوں کو، یعنی جو کافر ہے، ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے، ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دیتے، ان کے دروازے اور تکیے بھی، اتنا دنیا دے دیتے کہ پھر وہ اسی میں مبتلا ہوتا چلے جاتا، لیکن متقی کے لیے جنت ہوگا۔ تو یہی تو ہمارے امتحان ہے، سمجھ آئی؟ یہاں پہ کانسیپٹ سمجھے، بہت گہری بات سمجھے۔ اللہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کہ تمہیں میں مال دیتا رہوں، تم طغیانی میں مبتلا ہوتے جاؤ، تم سرکشی کرتے جاؤ، اس لیے مال تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں دیا نا، دنیا میں بڑے سے بڑا کروڑ پتی جو بھی ہے، ملینئر، ٹریلینئر، جس کو بھی جتنا بھی مال ملا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ نفل ہے، ایکسٹرا، بس ایسا تھوڑا نکال کے بس دے دیا ہے دنیا میں سب کو، جتنا ساری دنیا کی دولت ملاؤ وہ اللہ کے پاس نفل ہے، اصل تو اللہ کے پاس رکھا ہوا ہے نا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اصل اللہ کے پاس ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ساری دنیا نافرمانی کرتی، کیونکہ نافرمانوں کی عیش کو دیکھ کے
نافرمانی میں نہ مبتلا ہو. یہ ڈر نہیں ہوتا تو نافرمانی کرنے والوں کو تو میں ان کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کے تکیے سونے چاندی کے بنا دیتا. اس میں میرے لیے کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، بنا دیتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں پہ خدشہ کیا ہے؟ لوگ اسی میں مبتلا ہوتے، ارے ہائے اس کی کتنی اچھی ملی ہے، پھر وہ کفر کرنے لگتے. چلو کفر ہی اچھا ہے، اس وجہ سے اتنی اچھی دنیا مل رہی ہے. تو سارے لوگ ہی اس راستے میں نہ آ جائے، اس ڈر نہ ہوتا تو میں تو دے دیتا. سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ کو سیڑھی، دروازے، یہ ساری چیزیں، گھر، یہ ساری سونے چاندی کے بنا دینا. اور کافر کتنے ہیں دنیا میں؟ دیکھیں، ایزیوم کریں نا، میجورٹی آف دا پیپل کافر ہے. سمجھ آ رہی؟ ان سارے لوگوں کے اگر بنا دیتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی میرے پاس. تو کوئی بڑی بات میرے پاس نہیں ہے. مطلب کیا؟ ہم پھر اس چیز کو اتنا بڑا کیوں بنا کے رکھے اپنے پاس کہ اس کو اتنا ملا ہے، مجھے اتنا ملنا چاہیے. سنن ترمذی کی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی. اگر اتنی حقیر سی حیثیت بھی اللہ کے نظر میں ہوتی تو ایک گھونٹ پانی کا بھی میں کافروں کو نہیں دیتا، نافرمانی کرنے والوں کو نہیں دیتا. یہ فرسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا، مال کی محبت اور مال کا فتنہ. اس کا کنکلوژن کیا ہے؟ ویسے بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن تو اس سے ہمیں کنکلوژن کیا مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مال دینا کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا دینا کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا دے دیتا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، لیکن نہیں دے رہا ہے. بعض کو دے رہا ہے، بعض کو نہیں دے رہا ہے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کے ذریعے بعض کو آزما رہا ہے. اور مال دیا جا رہا ہے کس وجہ سے؟ کہ بعض کی ہیلپ کرے، اور ہمیں وارن کر رہا ہے کہ دیکھو اس کے پیچھے مت پڑو، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. جیسے تم کورونا کو طلب نہیں کر رہے، اس آزمائش کو تم چاہ نہیں رہے، اس سے اپنا دامن بچا کے رکھ رہے ہیں، تو اسی طرح تم اس مال کے فتنے اور مال کی آزمائش دوسروں کو جو دیا ہے اس سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو. اپنے اندر قناعت پیدا کرو، اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرو. جتنا ملا ہے اس پہ سیٹسفائی رہنے کی جو کوالٹی ہے وہ اپنے اندر تم پیدا کرو. یہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے.